أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. دین اسلام میں مسجدیں ایک انتہائی اہم مقام رکھتی ہیں۔ مسجدوں کو اللہ رب العزت نے ذکر کرتے ہوئے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا ہے۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کے بعد اگر سب سے پہلے کسی چیز کے لیے فکر مند ہوئے تو وہ مسجد تھی۔ مسجد کے قیام کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ پتھر اٹھانے میں یا مسجد کی چھت کے اوپر درختوں کے پتے، کھجوروں کے تنے وغیرہ چھت کے اوپر چڑھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ خود اللہ رب العزت نے جب جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ آپ میرا گھر بناؤ، اور صرف بناؤ ہی نہیں بلکہ میرے گھر کو انطہر بیتی، میرے گھر کو صاف ستھرا بھی رکھو۔ صاف ستھرا، پاکیزہ، یعنی گھر صرف بنانا ہی نہیں ہے بلکہ اس گھر کا بعد میں خیال بھی رکھنا ہے۔ محض مسجدوں کا بنانا ہے بڑی فضیلت کی بات۔ مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا، حصہ ڈالنا، یہ بڑی عظمت اور فضیلت کا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اللہ اسی جیسا اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور یہی فضیلت کی بات جب ان دو یتیم بچوں نے سنی جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ دی تھی، وقف کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ ہم سے مسجد کے لیے جو آپ نے جگہ دی ہے اس کے لیے رقم وصول کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم رقم وصول نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہ جگہ اللہ کے لیے وقف کی۔ اور اس حدیث کے راوی وہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، کیونکہ مسجد جب ابتدا میں بنائی گئی تو اسی ضرورت کے مطابق بنائی گئی مسجد نبوی،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی چند ماہ کے بعد کہ یہ تو ناکافی ہے، اسے وسیع کیا جائے، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی حدیث کے راوی بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو اور میرا جنت میں گھر بنے، محل بنے، انہوں نے جگہ بھی خرید کے لیے اور مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے رقم بھی دی، چندہ بھی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ بنانا بھی بڑی عظمت کی بات ہے کہ بانیان مسجد جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ محلوں میں مسجدیں بنائی بھی جائیں وَأَن يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ، اور انہیں صاف ستھرا بھی رکھا جائے اور خوشبودار بھی رکھا جائے۔ مسجدیں بنانے کا بھی حکم ہے اور مسجدوں کو صاف رکھنے کا بھی حکم ہے، یعنی مسجدیں بنا کے صرف بنا کے ہی چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو بنانے کے بعد میں ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ایسا شخص جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نظر کسی ایسے بندے پہ پڑے جو مسجد کا خیال رکھتا ہو، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو دل ہی دل میں اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ بندہ مومن ہے، کیونکہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی خبرگیری کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد میں معاملات کو دیکھتا ہے، مسجد کے کام کاج کو دیکھتا ہے، مسجد میں کوئی کمی بیشی کوئی نقص رہا ہو، کسی کام کی ضرورت ہو اسے دیکھتا ہے۔ یہی ہوتا ہے خیال کرنا، یہی ہوتا ہے خیال کرنا کہ مسجد میں بندہ آئے تو دیکھ لے، اگر کوئی چیز وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کسی چیز کی کمی ہے یا نقص ہے یا فلاں جگہ سے کوئی چیز خراب ہے جو کہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا مشورہ دے، وہ بات رکھے۔ اب ہماری یہ مسجد ہے، اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تمام مسلمانوں کی ہے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اگر کوئی نقص کمی محسوس ہو تو ہمیں بتائے، مشورہ دے۔ مشورہ دینا بھی مسجد کا خیال کرنے میں شامل ہے۔ پھر مشورے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس اس کا کوئی حل موجود ہو تو وہ حل بھی پیش کرے کہ یہ حل ہے، اگر وہ حل میں کسی قسم کی مدد کر سکتا ہے، خود کو پیش کر سکتا ہے، تو وہ بھی کرے کہ جی میں کر سکتا ہوں، میں کروا سکتا ہوں، میں اس میں جو ہے آپ کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں۔ یہ ہے مسجد کا خیال کرنا۔ ایسے شخص کو اذا رأیتم الذی یتعاہد المسجد، جو خیال کرتا ہے مسجد کا، جسے مسجد کی ایک ایک چیز کا خیال ہے، اسے مسجد کے پانی کا بھی خیال ہے، اسے مسجد کی لائٹس کا بھی خیال ہے، اسے مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پہ نظر پڑے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس کے پھر ایمان کی گواہی دے دو کہ بندہ مومن ہے، کہ بندہ مسجد کے لیے فکر مند رہتا ہے، مسجد سے بے پرواہ نہیں ہے، مسجد سے لا تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے، مسجد کے کسی کام کے لیے، مسجد کے کسی معاملے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، خود مشورہ دیتا ہے، بات کرتا ہے۔ یہ ہے مسجد کا خیال رکھنا کہ بنا دی ہے، اب اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ چونکہ ہمارے ادھر مسجدیں بنا تو دی جاتی ہیں لیکن بعد میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایک تو مسجد کا خیال رکھنا یہ ہے کہ اسے صاف ستھرا رکھا جائے، اور دوسرا مسجد کا خیال رکھنا یہ ہے کہ مسجد کی آبادی کا باقاعدہ بندوبست کیا جائے کہ مسجد کو آباد کیسے کرنا ہے، اس کی آبادی کو بڑھانا کیسے ہے، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کیسے کرنا ہے، اور مسجد میں جو معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیا کرتے تھے، نماز پڑھانا، درس و دروس کا سلسلہ، لوگوں کو قرآن پڑھانا، لوگوں کو سنت نبوی کی تعلیم دینا، یہ مسجد کی آباد کاری میں یہ کام داخل ہے۔ مسجد کا خیال ایسے بھی رکھا جائے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، کیونکہ ایسا شخص جو مسجد کو آباد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ اللہ گھروں کو آباد کرتا ہے ایسے لوگوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دیکھا چونکہ
مسجد میں امام کے دائیں جانب صف میں کھڑا ہونے کی فضیلت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں میں محسوس کیا کہ لوگ جو ہے وہ دائیں طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بائیں طرف جو ہے وہ صف کی خالی رہ جاتی ہے، ادھر نہیں بھاگتے جتنا دائیں طرف بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بائیں اطراف کو آباد کرے اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے، اللہ ان کو آباد کرے۔ مسجدوں کی صفوں کو آباد کرنا یہ گھروں کی آبادی کا ضامن ہے۔ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ بلکہ یہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، صرف وہی لوگ۔ اب اگر کوئی بندہ مسجد کی آبادی میں ہاتھ بٹاتا ہے وہ ایماندار ہے، وہی حدیث کہ اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ایمان والے ہی ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو مشرک ہیں، وہ تو اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا ان 7 خوش نصیب لوگوں میں، 7 خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ 7 خوش نصیب افراد کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گے، انہیں اللہ سایہ مہیا فرمائے گے۔ بعض حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک انہیں اپنے عرش کے سائے میں بلا لیں گے کہ سایہ نہیں ہے ادھر آ جاؤ، یہ جو سایہ عرش ہے ادھر آ کے آرام کرو، باقی پورے میدان محشر میں دھوپ ہوگی۔ 7 قسم کے لوگ، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جو مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ، جب مسجد سے نکل جاتا ہے دل مسجد کے ساتھ ہی لگا ہے جہاں تک کہ مسجد میں دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ دل اس کا مسجد کے ساتھ جڑا ہوا، مسجد کے ساتھ متعلق، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا، مسجد کے ساتھ لگا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن باقاعدہ آواز دی جائے گی کہ وہ لوگ جن کے دل مساجد کے ساتھ متعلق تھے وہ آ جاؤ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے سائے کا بندوبست فرمایا۔ 7 خوش نصیب افراد میں یہ بندہ، اب مسجد میں جو بندہ آتا ہے وہ ظاہر ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے، عبادت کرنے کے لیے آئے، تلاوت کرنے کے لیے آئے، اعتکاف کرنے کے لیے آئے، خطبہ سننے کے لیے آئے، درس میں حاضر ہونے کے لیے آئے۔ یہ لوگ مسجدوں کی آبادی کا سبب ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو مساجد کو آباد کرنے میں آپ کا حصہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بات کو سنا، بات سنی، بلا لیا، پورے قبیلے کو بلا لیا، پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا جی مسجد نبی کے آس پاس نا جگہ خالی ہو گئی ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہاں پہ جگہ خریدیں، اپنے گھر یہاں پہ بنائیں تاکہ مسجد کے قریب آ جائیں، مسجد کے قریب آ جائیں۔ بڑی اچھی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ان کے گھر مسجد نبی سے ذرا دور تھے، انہیں چل کے آنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ تمہیں یہ چاہیے کہ اپنے ہی گھروں میں رہو جن گھروں میں رہتے ہو، کیونکہ جب مسجد میں چل کے آتے جاتے ہو نا تمہارے قدم آتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، جاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، شمار کیے جاتے ہیں تمہارے قدم۔ مسجدوں کی طرف آنا اللہ وحدہ لا شریک لکھتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جو نماز فرض کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کو پتہ کتنا اجر ملتا ہے؟
کاجر الحاج المعتمر، جیسے کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے نا، جیسے اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ کتنی اہمیت ہوتی ہے اس بندے کی، جو گھر سے احرام باندھ کے نکلا ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے۔ ہر ایک کے نزدیک، ہر ایک کی نظر اس پہ ہوتی ہے، جسے علم ہو دل میں کیا بات آتی ہے؟ خوش قسمت آدمی ہے، خوش بخت آدمی ہے کہ یہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص گھر سے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے فرض نماز کے ارادے سے، اس کا اجر بھی ویسے ہی ہے جیسے حاجی یا عمرہ کرنے والے کا اجر۔ وہ بھی خوش نصیب آدمی ہے، وہ بھی خوش بخت آدمی ہے کہ اس نے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلنا شروع کیا ہے۔ آئے گا قدموں کو لکھا جائے گا، واپس جائے گا تب بھی قدموں کو لکھا جائے گا۔ اور جو پھر اندھیروں میں آتے ہیں مساجد کی طرف، ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خوشخبری دی ہے، بلکہ کہہ دیا ہے امت کو کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سناؤ، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں، بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں اللہ کی طرف سے مکمل نور حاصل ہو، ایسا نور اور ایسی روشنی جو اللہ وحدہ لا شریک صرف ایمان والوں کو نصیب فرمائیں گے۔ سورہ حدید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نور ہوگا، روشنی ہوگی، جس روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور جو منافق مرد ہوں گے، منافق عورتیں ہوں گی، انہیں وہ روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ ایمان والوں کو آواز دیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی تمہاری روشنی سے کوئی فائدہ اٹھا لینے دو، جو تمہارے پاس روشنی ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ روشنی صرف مومنوں کے لیے ہوگی، تو مومن کہیں گے جاؤ بھائی پیچھے ذرا واپس پلٹ جاؤ، وہیں جا کے اپنی روشنی کو تلاش کرو۔ یہ نور یہاں سے نہیں ملا، یہ نور وہاں دنیا میں کیے گئے اعمال کی بدولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کے آتے ہیں کہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن مکمل نور عطا فرمائے، بالنور التام، مکمل نور، مکمل روشنی۔ اسے وہاں پہ روشنی کی کمی نہیں ہوگی، اسے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک اسے نور تام عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ساتھ لگاؤ اور مسجد کے ساتھ تعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کا خیال، یہ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پڑھیے کہ وہ مساجد کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ خط ویسے ہی حال چال پوچھنے کے لیے تھا، لیکن سلام دعا کے بعد لکھتے ہیں علیک بالمسجد فالزمہ، اگر مسجد مل جائے نا تو پھر مسجد کے ساتھ چمٹا رہے، مسجد مل جائے۔ یہ نصیحت تھی جو سب سے پہلے خط میں لکھی کہ مسجد اگر مل جائے علیک بالمسجد فالزمہ، تو پھر مسجد سے چمٹ جا، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا لے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں، مسجدیں یہ دنیا میں اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں مسجدیں۔ اور ساتھ ہی پتہ کیا فرمایا، جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں نا، آسمان والوں کو آسمان سے مسجدیں ایسے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے روشن تارے ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں زمین والوں کو، اور آسمان والوں کو مسجدیں نظر آتی ہیں ایسے جیسے ستارے چمک رہے ہوں زمین پہ مسجدیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک نور رکھا ہے، وہ نور جو اللہ کی عبادت کا ہے، جو مسجدوں میں آ کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا ہے، جو باجماعت نماز کا ہے، جو نماز جمعہ کا ہے، یا جو مسجد کے دوسرے معاملات کے لیے مساجد میں آنے کا۔ اللہ نے ان چیزوں میں روشنی اور نور رکھا ہے، مساجد میں روشنی ہے۔ صحابی آ کے پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے دل میں ایک بات آئی ہے، میں نے چاہا کہ میں آپ سے سوال کروں۔ پوچھو، کہا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کائنات میں اللہ نے زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا کون سا رکھا ہے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ زمین کا سب سے گندا ٹکڑا کون سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے، حتی اسأل جبریل، میں جب تک جبریل سے پوچھ لوں اس بات کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ معلوم نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ادھر آؤ سوال کرنے والے، خیر بقاع الارض مساجدها، اگر کائنات میں کوئی سب سے بہترین ٹکڑا ہے زمین کا تو وہ ہے جہاں پر اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں قائم ہیں۔ اللہ کی مسجدیں، زمین میں جہاں جہاں مساجد ہے، عبادت گاہ ہے اللہ کی، گھر ہے اللہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے، سب سے بہترین ٹکڑا۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا، وَشَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ أَسْوَاقُهَا، کہ زمین میں جو برا ترین ٹکڑا ہے نا زمین کا، وہ یہاں کے بازار ہیں، بازار ہیں، وہ جہاں پہ جا کے اللہ کو بھلا دیا جائے وہ بدترین ٹکڑا، وہ جہاں پہ آ کے اللہ کو یاد کیا جائے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے گھر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دے رکھا ہے ان ترفع، کہ وہ بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جائے، بلند کیے جائے، ان کی عظمت کو، ان کی حیثیت کو، ان کے مقام کو اپنے دل میں رکھا جائے کہ مسجد کا مقام، اس کی حیثیت بلند ہو، اور ساتھ ہی اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں صبح و شام جو ہے تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی۔ کون؟ رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں کوئی خرید و فروخت، کوئی سودا اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتا، اللہ کے ذکر سے جنہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ آتے ہیں ان گھروں میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جنہیں تجارت نے روک لیا، کاروبار نے روک لیا، بازار نے روک لیا، جنہیں گھر نے روک لیا، جنہیں کھیل نے روک لیا، جنہیں مجلس اور بیٹھک نے روک لیا، وہ ایسے مرد نہیں ہیں جن کا اللہ وحدہ لا شریک کے یہاں سورہ نور میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ اگر آپ نے بہادر دیکھنے ہوں تو یہ دیکھیے جنہیں تجارت نے مسجد آنے سے نہیں روکا، بلکہ تجارت کے باوجود، خرید و فروخت کے باوجود، سودا بازی ہو رہی ہے اس کے باوجود، مصروفیات ہیں ان کے باوجود، وہ اللہ کے گھروں میں آتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر ہے اور یہ اللہ ہی کی ہیں، مسجدیں اللہ کے ہیں، کسی کے نام کے ساتھ منسوب نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو جس جگہ پہ اللہ کی عبادت کی جائے پھر اللہ کے ساتھ وہاں کسی کو نہ پکارا جائے۔ اللہ مسجد اللہ کی، پکارا بھی اسی کو جائے، نام اسی کا لیا جائے، نماز اسی کے لیے پڑھی جائے، مدد اسی سے مانگی جائے، مساجد میں بھی اور جہاں پر بھی کوئی عبادت کرنے کی جگہ ہے وہاں پر بھی صرف اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ وحدہ لا شریک سے ہی امیدیں وابستہ کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔